ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف جب لندن سے آئے تھے اور اس وقت مریم نواز کا ہاتھ پکڑ کر آئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ وہ ایک غلط مقدمے میں، ایک بے بنیاد مقدمے میں انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، لیکن وہ پھر بھی واپس آ گئے تھے، جو کہ بڑی دلیری کا کام تھا۔ اور وہ واپس آئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں اپنا فیصلہ اپنے خدا پر چھوڑتا ہوں۔ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی، پولیٹیکل ہیٹ اتنی زیادہ تھی کہ بھئی اس وقت آپ کو کچھ اور کام کرنے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے یہ جملہ کہا۔ آج اس حکومت کو آئے ہوئے 3 سال گزر گئے ہیں، اب ہمیں اس جملے کی سمجھ آتی ہے۔ دیکھیے، ان 3 سالوں سے پہلے کے دور کی طرف چلتے ہیں۔ وہ دور تھا کہ جب نون لیگ کا میڈیا پر نام لینا عزت سے مشکل ہو گیا تھا۔ چور، ڈاکو، کرپٹ، کافر، دہشت گرد، انڈین ایجنٹ، نواز شریف کو یہ سب کچھ کہا گیا، نون لیگ کو یہ سب کچھ کہا گیا۔ ہر روز اینکر آتے تھے اور جناب کاغذات لہرا کر کہتے تھے کہ دیکھیں جی، یہ ثبوت مل گئے۔ عدالتیں اس وقت کیا کہہ رہی تھی؟ کوئی سسیلین مافیا کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مثلا نواز شریف کے گھر گرانے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی کسی شوگر مل پہ چھاپے مار رہے تھے، کوئی اتفاق فاؤنڈریز کا ذکر کر رہا تھا جو 20 سال پہلے بند ہو گئی بھی۔ تو یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد عمران خان دوسری طرف تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی ملک مجھے دیں تو میں 90 دن کے اندر ٹھیک کر دوں گا، کرپشن بھی ختم ہو جائے گی، عدلیہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، پنجاب پولیس بھی ٹھیک ہو جائے گی، چینی کی قیمت بھی کنٹرول ہو جائے گی، ڈالر بھی صحیح قیمت پر آ جائے گا، پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے جو تجوریوں میں پیسے جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور ایک دفعہ مجھے موقع دیں۔ تو ظاہر ہے عوام نے کم موقع دیا، اسٹیبلشمنٹ نے زیادہ موقع دیا، اور ہر طرح کی سپورٹ ہوئی۔ اور نواز شریف جو لیجٹمیٹ ووٹوں سے منتخب ہوئے تھے، ان کو ایک تانا بنا دیا اس معاشرے کے لیے، اس ڈیموکریسی کے لیے، کہ یہ کھانے پینے آتے ہیں۔ لیکن اتنی عجیب بات ہے، ملکوں کی تاریخ میں 3 سال زیادہ بڑا عرصہ نہیں ہوتا، بہت تھوڑا عرصہ ہوتا ہے۔ 3 سال میں جو کچھ ہوا وہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تحریک انصاف نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہر معاملے پر اپنا تھوکا چاٹا۔ کوئی معاملہ پکڑ لیجئے، اور یہ فیض آباد دھرنے کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، مہنگائی کی بات دیکھ لیجئے، کرپشن کا زور دیکھ لیجئے، اور پیٹرول کی پرائسز، آئی ایم ایف سے معاہدہ، بی آر ٹی کی کرپشن، مالم جبہ کیس، ایک سے زیادہ وہ جو ہے اداروں کا تعاون، کبھی ایک پیج رہ گیا، کبھی ایک پیج پھٹ گیا، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہوا، اور صرف 3 سال کے اندر کایا پلٹ گئی۔ لوگوں کو کھل کے پتہ چل گیا کہ عمران خان کی حقیقت کیا ہے، پی ٹی آئی کی حقیقت کیا ہے، یہ وزیر نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، یہ وزیر اعظم بھی کٹھ پتلی ہے۔ دنیا کے میڈیا ہاؤسز کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کٹھ پتلی ہے۔ یہ اتنی عجیب و غریب بات ہے، اتنی ہزیمت ہماری کبھی ہوئی نہیں۔ ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ بائیڈن کی فون کال ہے، مودی فون نہیں اٹھا رہا، خارجہ کی سطح پر ہم بالکل تنہا ہو گئے۔ یہ اتنی جلدی کیسے ہوا؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ہوا ہے، میرا نہیں خیال پی ڈی ایم نے اتنی قوت دکھائی ہے۔ یہ اپوزیشن کی بہت ساز باز تھی اور بہت دلیرانہ پالیسیز تھیں، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، میرا نہیں خیال اس کا بھی کوئی بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ عمل دخل اگر اس میں ہے تو حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ نہ انہیں حکومت آتی ہے، نہ یہ حکومت کرنا جانتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولنا جانتے ہیں، اور انہوں نے دبا کے لوگوں سے جھوٹ بولے تھے 2018 میں، ساروں پہ منہ کی کھائی۔ اور یہ کہتے تھے کہ مثلا دیکھیے کتنا ظلم ہے اس زمانے میں، اور میڈیا کیسے چلتا ہے۔ نواز شریف کے اوپر جوتا پھینکا گیا، خواجہ آصف کے چہرے پر سیاہی پھینکی گئی، احسن اقبال کو گولی ماری گئی، بازو پہ ان کے گولی لگی۔ اور مکافات عمل کیا ہے کہ آج ان کے ایم این اے،
ایم پی اے وزراء اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. اس لیے نہیں کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگ انہیں پتھر مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہی حال. مطلب لوگ اب سیدھا ہی بات کرتے ہیں، کرپشن کی بات کریں وہ کہتے ہیں عاصم باجوہ کا کیس کڈو، رسیدہ کڈو. تو وہ مطلب سب کچھ ٹارنش ہو گیا. اس ملک کو، اس ملک کے اداروں کو، اس ملک کی جمہوریت کو 3 سال کے اندر تباہ کر دیا گیا. خود بھی تباہ ہو گئے کیونکہ ان کو صرف ایک چیز سے اختلاف تھا اور وہ نواز شریف تھا. کیونکہ نواز شریف سے بھی کس لیے اختلاف تھا؟ نواز شریف نے ڈیلیور کیا، لوگوں نے انہیں پسند کیا. اور جس شخص کی عوام میں پینیٹریشن ہو جاتی ہے، جس شخص کو عوام پسند کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ بھٹو ہو، بے نظیر ہو، نواز شریف ہو، یہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. انہیں وہ لیڈرشپ چاہیے ہی نہیں اس ملک میں جو عوامی لیڈرشپ ہو. انہیں تو کٹ پتلیاں چاہیے. سارے وزرائے اعظم جب بنے پہلے وہ کٹ پتلیاں ہی رہے. جیسے جیسے انہیں ہوش آتی گئی یہ اس کے خلاف ہو گئے. یہی لوگ تھے جنہوں نے ایم کیو ایم کو بنایا، یہی وہ لوگ ہیں جو الطاف حسین کے خلاف ہو گئے. تو بھائی اب 3 سال میں یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تم اس پہ بات کر رہے تھے. تو یہ کوئی بہت ذہانت یا اسٹریٹجی کی وجہ سے نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اللہ کی مار پڑی ہے اور نواز شریف کی آہ لگی ہے. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. یہ 10 سال کا پلان تھا. یہ 10 سال کا پلان تھا عمران خان کو سامنے رکھ کے، ڈونکی راجہ بنا کے، اور آخر میں کچھ 1000 نوکریاں تقسیم کر کے، کچھ 200-400 گھر بنا کے انہوں نے 10 سال یہ چلانا تھا. 2023 کا الیکشن بھی انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. 2028 تک جب افسران ریٹائر ہو کے امریکہ میں سکونت اختیار کر چکے ہوں گے، پھر بھاڑ میں جائے یہ ملک. اور کون سی یہاں پر صورتحال ہوتی ہے، اس سے کسی کو کیا غرض ہے؟ کمانے والے کما کے چلے جاتے ہیں. اور پولیٹیکل لیڈرشپ وہ بیچاری جو ہے کبھی جیل میں رہتی ہے، کبھی سولی پہ لٹک جاتی ہے، کبھی کسی کو گولی مار دی جاتی ہے. تو اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ اتنی جلدی صرف ان کی اپنی وجہ سے ہوا. مثلا یہ کہتے تھے نواز شریف ادارے کے خلاف ہے، وہ ڈان لیگز نکل آئی، ہوئے 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 قیامت ہو گئی. آج بچہ بچہ بات کر رہا ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے اختلافات پر. وہ جی آئی ایس آئی کچھ اور کر رہی ہے. اور یہ میں نہیں، آپ ٹویٹر دیکھ لیجئے، فیس بک دیکھ لیجئے، واٹس ایپ دیکھ لیجئے، سارا پاکستان یہ بات کر رہا ہے. اور فیض حمید کا اختلاف ہو گیا، فیض حمید آئی ایس آئی چلا رہا ہے، وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. جنرل باجوہ جو ہے تحریک لبیک کے ساتھ ہو گئے، فیض کا پلان. یہ کبھی باتیں ہوئی نہیں تھیں ہماری معاشرے میں. یہ سارا سلسلہ بالکل ہمارے لیے نیا ہے. اور دیکھیے ان 3 سالوں میں جو نواز شریف نے کہا تھا نا کہ میں اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑتا ہوں، تو خدا سے بہتر فیصلہ تو ظاہر ہے کوئی نہیں کر سکتا. وہ بڑا کارساز بھی ہے اور بڑا منصف بھی ہے. اس نے جن لوگوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی تھی ان کو ان کا اصل چہرہ بھی دکھا دیا. اور زیادہ وقت بھی نہیں لگا، 3 سال گزرے. 10 سال کی پلاننگ والے اب توبہ کرتے ہیں. ان سے ذکر کریں کہ بھائی آپ کا پلان تو 10 سال کا تھا، معافیاں مانگتے ہیں. وہ نواز شریف جس سے یہ بات کرنا نہیں پسند کرتے تھے، جسے میڈیا میں اس کو اور اس کی جماعت کو اتنا بڑا ٹیبو بنا دیا تھا، اب اس کی منتیں کرتے پھرتے ہیں. اور وہ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کی نوکری تشتری میں لے کے لوگوں کے سامنے پھرے گی اور کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. یہی اب کچھ ہو رہا ہے. کبھی پیپلز پارٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی نواز شریف کی منتیں کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے رابطے کرتے ہیں، کبھی ادھر سے بات کرتے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی اس وقت حکومت بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں آپ عمران خان کو لائے، 1 پیج تھا، مثبت رپورٹنگ ہو رہی ہے، کریں، بالکل کریں، بہترین آپ کا کام ہے، ڈیلیوری کریں، گورننس کریں، کرپشن ختم کریں. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو انہیں نواز شریف کے صبر کی مار پڑی ہے. اور نواز شریف نے بہت اچھا کیا کہ یہ فیصلہ، کہ اپنا فیصلہ کسی جج کے، کسی سیاسی جماعت کے،
کسی ایوان کے حوالے نہیں کیا۔ ہمیں تاریخ کی گتھیاں سلجھانے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے 3 سال کے اندر وہ ساری چیز کو پلٹ کر نواز شریف کو سرخرو کر دیا۔